حضرت مولانا عبدالجبار صاحب سلفی کو بسد ادب و احترام گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پرورزر ایمان افروز جو ہے خطاب سے ہمارے ایمانوں کو اور بھی منور فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب سلفی۔ الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینہ میں اللہ رب العزت نے میں اور آپ کو دین متین کی نسبت سے جمع ہو کر کچھ باتیں کہنے اور کچھ باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ خداوند قدوس سے امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ جو باتیں اس پروگرام کے اندر ہم آپس میں کہیں گے، سنیں گے، اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کے بھی توفیق عطا کریں گے۔ آپ نے آمین ایسا کہا، میرے خیال ہے آپ کا پروگرام نہیں ہے عمل کرنے کا، ہے جی؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو ہمارے پڑوسیوں کی مسجد ہے نا، آمین پر ان کا قبضہ ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ذرا زیادہ زور لگاتے ہیں، ہم تھوڑا کم زور لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی ہیں، تو ذرا آواز سے آمین کہہ دیں۔ جتنے جذبے کے ساتھ بیدار ہو کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ کریم اتنا ہی عمل کا جذبہ عطا کریں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہم ان الفاظ سے کرتے ہیں
کہ رب کائنات نے جب اس کائنات پر رحم کھایا تو مصطفیٰ کو پیدا کر کے اپنی رحمت کا اظہار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطری بات ہے کہ انسان کے دل میں جو بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو غصے کا اظہار کرتا ہے، محبت آتی ہے تو محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے باہر نکل کے دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی تو آپ کے دل میں رحم آ گیا اور آپ نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھی اور اپنی رحم دلی کا اظہار کر دیا۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اظہار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے تو وہ 10-50 دے کر اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، ایک امیر آدمی ہے تو وہ 500 دے کر، 1000 دے کر، 2000 دے کر اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے، بادشاہ ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ دے کر اپنی رحم دلی کا اظہار کرتا ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اظہار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب کائنات کا رب بہت بڑا ہے تو اس کا اظہار بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کے اظہار کا نام ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ورد کے اندر بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا۔ جب بھی آقا کا نام ہے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک یہ بات بھی ہم سب کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ذکر رسول میری اور آپ کی زبانوں کا محتاج نہیں ہے، ہم ذکر رسول کے محتاج ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا در انتظار حمد مانیست۔ برے صغیر کے اندر 450 سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ ان کے شاگرد تھے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ۔ انہوں نے 12 جلدوں کے اندر عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی اور اپنی تفسیر کا نام اپنے استاد محترم کے نام پر رکھا، تفسیر مظہری۔ حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست۔ خدا کو ہماری حمد کی حاجت نہیں ہے اور محمد کو ہماری نعتوں کی حاجت نہیں ہے۔ خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس۔ رب کو سجدہ کرنے کے لیے مصطفیٰ کی جبین مل گئی اور مصطفیٰ کو نعت کے لیے خدا کا قرآن مل گیا۔ اب خدا کو کسی کے سجدے کی کیا حاجت ہے، محمد کو کسی کے نعت کی کیا حاجت ہے؟ ساری کائنات اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے، خدا کی عبادت میں کوئی فرق آ سکتا؟ اور ساری دنیا نبی کے ذکر سے منہ موڑ لے، نبی کی عظمت میں کوئی حرف آ سکتا؟ نہیں۔ جو سجدہ کرے گا رب پہ احسان کر کے نہیں کرے گا، بلکہ یہ اس کا حق ہوگا کہ وہ اپنے مولا کو سجدہ کرے۔ اور جو ذکر رسول کرے گا نعت کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، یہ اس کا نبی پر احسان نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا اس پر احسان ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اس کی زبان کو قبول کر لیا ہے۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست۔ خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس۔ یہ سپیکر کے آواز کوئی زیادہ تیز نہیں ہے جی، یہ کو کم کر دیں، یہ قوالی کے لیے ہوتا ہے جی، یہ قوالی نہیں ہو رہی، تقریر ہو رہی ہے، یہ کو کم کر دیں۔ جادی صاحب تو سن وڈے ہو جاؤ نا۔
کائنات مل کر نبی کی شان بیان کرے تو یہ کائنات کا نبی پر احسان نہیں، اللہ کا کائنات پہ احسان ہے۔ اور اگر کوئی ذکر رسول سے منہ موڑ لے خدا نہ خواستہ تو نبی کا نقصان نہیں، منہ موڑنے والوں کا نقصان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ قیامت کے دن تک بلند رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا اور بڑا تعارف کیا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ سب سے پہلے منصب کا تعارف ہونا چاہیے۔ منصب کا تعارف ہوگا تو اس منصب پہ جو بھی فیض ہوگا بندہ اس کا خود بخود ادب کرے گا۔ جس کے دل میں وزارت عظمیٰ کا ادب ہوگا، اس منصب پر جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ اس کا احترام کرے گا۔ جس کے دل میں ڈاکٹر کی پیشے کی اہمیت ہوگی، اس کے سامنے جب بھی ڈاکٹر آئے گا وہ ادب کرے گا۔ جس کے دل میں علم کا احترام ہوگا وہ عالم کا ادب کرے گا۔ جس کے دل میں ماں باپ کا مقام ہوگا وہ ماں باپ کا ادب کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی باپ کے درجہ میں ہے، کوئی بھائی کے درجہ میں ہے، کوئی پیر کے درجہ میں ہے، کوئی استاد کے درجہ میں ہے، کوئی ولی کے درجہ میں ہے، کوئی فقیہ کے درجہ میں ہے، کوئی محدث کے درجہ میں ہے، کوئی مفسر کے درجہ میں ہے، کوئی صحابی کے درجہ میں ہے۔ میرے محمد وہ ہیں کہ جو نبوت کے منصب پر ہیں، کہ جن سے بڑا منصب رب کائنات نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی دنیا میں کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ۔ کائنات کے رب نے اصول بنا دیا، جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئیں گے میں ان سب کی امامت کا تاج مصطفیٰ کے سر پر سجاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے تو آخر میں ہے، ترتیب کے اعتبار سے حضور کا آخری نمبر ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے آخری نمبر نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے کہ میری نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ ایک روایت میں فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندے جا رہے تھے، ابھی ان کی تخلیق کی تیاری ہو رہی تھی کہ پورے عرش معلی پر میری نبوت کا چرچا ہو چکا تھا۔ یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کی آمد کا یک لفظی مقصد اگر کوئی کہے یہ پورا قرآن نبی کی سیرت میں بھرا پڑا ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت کے چرچے مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، یرموک میں، تبوک میں، کربلا میں، مسجدوں میں، محرابوں میں، منبروں پر، میدان جہاد میں، میدان تبلیغ میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، مسجد کے میناروں پر، ہر جگہ ذکر رسول ہے۔ ہمیں نبی کی آمد کے مقصد کو ایک لفظ میں بیان کر کے سنا دیجئے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نبی کیوں آئے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ انسانیت کا مقام کیا ہے۔ یہ نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ دیکھیے جب ہمارے گھر ڈاکیا آتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں خط دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو جی ہمارا خط آ گیا۔ حالانکہ خط وہ نہیں ہوتا، وہ تو لفافہ ہے، خط لفافے کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکیے سے ہم خط لیتے ہیں، لفافہ چاک کر کے لفافے کو پھینک دیتے ہیں، خط نکال لیتے ہیں، پتہ چلا خط لفافے کے اندر ہوتا ہے، ملفوف خط ہوتا ہے، لفافہ خط نہیں ہوتا۔ یہ جو میرا اور آپ کا ڈھانچہ ہے نا انسانیت والا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت کا لفافہ ہے۔ انسانیت وہ ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ محمد کریم نے لفافے سے انسانیت کو نکال کر پوری کائنات میں انسان کی عظمت کو بلند کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان بننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جب گھر میں بچہ غلطی کرتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان بن، یہ کہتے ہیں نا۔ جب
اسکول کے اندر مدرسے کے اندر بچہ غلطی کرتا ہے تو استاد کیا کہتا ہے؟ وہ انسان بن، حالانکہ ہوتا تو وہ انسان ہے. مقصد کیا ہے؟ انسانوں والی حرکات نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا. تو جب بھی کوئی خلاف انسانی حرکت کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ او انسان بن. ہے ابو جہل بھی انسان اور ہے ابو بکر بھی انسان، دیکھنے میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں، یہ بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں. وہ بھی اعلیٰ خاندان کا ہے، یہ بھی اعلیٰ خاندان کے ہیں. وہ بھی رات کو سوتے ہیں، یہ بھی رات کو سوتے ہیں. وہ بھی میٹھی نیند کرتے ہیں، یہ بھی میٹھی نیند کرتے ہیں. وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی چلتے پھرتے ہیں. ان کی رگوں میں بھی خون ہے، ان کی رگوں میں بھی خون ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ ابو جہل کو دیکھ کے دنیا زندیق کہتی ہے، ابو بکر کو دیکھ کے دنیا صدیق کہتی ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں جو میرے محمد کو دیکھ کر ایمان نہ لائے وہ انسانیت میں کے لبادے میں نظر تو، اور جو میرے محمد کی ختم نبوت پر ایمان لائے وہ اتنا اعلیٰ انسان ہے کہ وہ کائنات کا ابو بکر صدیق ہے. یہ نبی کی آمد کا انقلاب ہے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور کی آمد کا فیضان ہے. صلی اللہ، آواز سے بولیے صلی اللہ. اور بھائیوں میں کہا کرتا ہوں، یہ آپ کے چک باکر شاہ میں مدرسہ ہے نا، قاری ادریس صاحب چلا رہے ہیں. علم کئی چیزوں سے تشکیل پاتا ہے. نمبر 1، علم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. نمبر 2، علم سیکھنے کے لیے شاگردوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 3، علم پڑھنے کے لیے کتابوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 4، بیٹھنے کے لیے عمارت کا ہونا ضروری ہے. یہ 4-5 چیزیں ملتی ہیں تو کیا وجود میں آتا ہے؟ علم. آپ کہتے ہیں کہ اسکول بنانا ہے، آپ نے عمارت کھڑی کر دی. ٹیچر ہوں گے تو تعلیم پھیلے گی. ٹیچر نہیں ہے، طلبہ موجود ہیں، پھر بھی تعلیم نہیں پھیلے گی. طلبہ موجود ہیں، ٹیچر نہیں ہے، پھر بھی علم نہیں پھیلے گا. استاد بھی موجود ہے، شاگرد بھی موجود ہے، ادارہ بھی موجود ہے، پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہیں، پھر بھی ادارہ نہیں چلے گا. ادارہ کب چلتا ہے؟ ادارہ اسکول کی شکل میں ہو، ادارہ اکیڈمی کی شکل میں ہو، ادارہ مدرسے کی شکل میں ہو. شرط یہ ہے استاد ہونا چاہیے، شاگرد ہونے چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، ادارہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں مدرسہ بناؤں گا جس میں لوگوں کو پتہ چلے اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، محمد کون ہے. اے اللہ اس مدرسے کا نصاب کیا ہے، شاگرد کیا ہے، استاد کیا ہے، ادارہ کیا ہے. فرمایا مدرسہ یا مکہ میں ہوگا یا مدینے میں ہوگا، نصاب کا نام قرآن مجید ہوگا، طلبہ کا نام صحابہ کرام ہوگا، استاد کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا. میرے اور آپ کے اسکول میں، میرے اور آپ کے مدرسہ میں محنت ہو. 1400 سال بعد آنے والا استاد تھوڑی سی محنت کرے، شاگردوں کو کامیاب کر دے. جس مدرسے کے استاد محمد الرسول اللہ ہوں، کیا اس کے شاگرد ناکام ہو سکتے ہیں؟ آواز سے بولیے، کیا اس کے شاگرد ناکام ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کا بچہ بڑا کامیاب ہے، جی آپ کا بچہ بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرز لینے والا، یہ کون سے ادارے میں پڑھتا ہے؟ فوراً آپ ادارے کا نام لیتے ہیں. بچے کی کامیابی کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آواز سے بولیے، ادارے کو، استاد کو. بچہ کامیاب تو ادارے کا نام روشن، بچہ ناکام یا بچہ نالائق یا بچہ فیل تو ادارہ بھی ناکام، استاد بھی ناکام. 1400 سال کے بعد کا اصول یہ ہے، طالب علم کامیاب تو ادارہ کامیاب. کائنات کے رب نے قرآن میں اصول دے دیا، صحابہ کو کامیاب ماننا پڑے گا تبھی لازم آئے گا کہ مکہ بھی کامیاب ہے، مدینہ بھی کامیاب ہے، قرآن بھی کامیاب ہے، مصطفیٰ جیسا استاد بھی کامیاب ہے. جو بدبخت
जुबान नबी के सहाबा को नालायक कह दे, नाकामयाब कह दे या फेल कह दे, वो कहना चाहता है मदीने का मदरसा फेल है, मक्के का मदरसा फेल है, कुरान का निसाब फेल है, मुस्तफा की शागिर्दी फेल है। जो नबी की नबुव्वत पे उंगली उठाए वो मुसलमान नहीं, जो कुरान की अजमत पे उंगली उठाए वो मुसलमान नहीं, जो मक्का और मदीना की शान पे उंगली उठाए वो मुसलमान नहीं, और जो मक्का और मदीना की अजमत के सामने गर्दन को झुका दे, जो आगे बढ़ के कुरान को सीने से लगा ले, जो झुक के मोहम्मद की खत्म नबुव्वत को सलाम कर दे, और जो अबू बकर उमर के जूते उठा के सर पे रख दे, अल्लाह फरमाते हैं वो भी कामयाब थे, ये मानने वाला भी कामयाब है। इसलिए कि हुजूर दुनिया में क्यों आए? इंसानियत का सबक देने के लिए, और इंसानियत अंदर छुपी होती है, इंसानियत देखने में नहीं आती। चोर कौन होता है? इंसान होता है ना, लेकिन चोरी गैर इंसानी काम है। एक बंदा खून कर देता है, कत्ल कर देता है तो इंसान, काम गैर इंसानी है। एक आदमी झूठ बोलता है तो इंसान, काम गैर इंसानी है। एक आदमी गीबत करता है तो इंसान, काम गैर इंसानी है। एक आदमी गालियां देता है तो इंसान, काम गैर इंसानी करता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे मुस्तफा की तरबियत देखो, जिसने सहाबा के दिलों को इतना पाक कर दिया, कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। सहाबा के दिल नालायकी से, नाफरमानी से, कुफ्र से, शिरक से, गीबत से, हसद से, कत्ल से, हर किस्म के गुनाह के जज्बे से पाक हो गए। मैं रब बताना चाहता हूं कि मोहम्मद पाक करने के लिए आए और पाकी करते करते अपनी उम्मत को कामयाब कर गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरतीब के एतबार से आखिरी हैं, अजमत के एतबार से आखिरी। इसको एक मिसाल से समझिए। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, सब कहते जी रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल देवबंद के बानी थे, और आज बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर आपको जितने मदरसे नजर आते हैं, वो देवबंदियों के हों, वो बरेलवियों के हों, वो अहले हदीसों के हों, जितनी भी आपको इल्म की फिजा नजर आ रही है, इस सारे सिस्टम के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी हैं। फर्क ये है कोई मानता है कोई नहीं मानता। उनसे पहले कोई वजूद नहीं था मदारिस का। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बड़ा खुशबख्त है वो इंसान जो खुद तो मर जाता है उसकी नेकी नहीं मरती, और फरमाया बड़ा बदबख्त है वो इंसान जो खुद तो मर जाता है उसका गुनाह नहीं मरता। लोगों को गुनाह पे लगा जाता है, खुद मर जाता है, ये बड़ा बदबख्त है। और फरमाया बड़ी अजमत वाला, बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो खुद तो कायनात से मुंह मोड़ जाता है मगर उसकी नेकी बाकी रहती है। रूए जमीन पर जिन लोगों की नेकी बाकी थी है और क़यामत की सुबह तक रहेगी, उन्हीं में से एक नाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी का भी है। सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर प्रकार के अंदर पेंसिल फिट कर दो, ये मिसाल को समझिए, प्रकार के अंदर पेंसिल को फिट कर दो और किसी को कहो कि साफ कागज के ऊपर दायरे खींचना शुरू करे तो वो प्रकार को टिका देगा और दायरे खींचना शुरू कर देगा। एक दायरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कहा जाएगा कि पहला दायरा कौन सा है? वो कहेगा जो पहले खींचा। आखिरी कौन सा है? वो कहेगा जो आखिर में खींचा। कहा जाएगा जरा प्रकार उठाओ। जब वो प्रकार उठाएगा तो पता चलेगा जहां प्रकार रखी हुई थी वहां प्रकार की नोक की वजह से एक नुक्ता पहले से मौजूद है। बात समझ में आ गई? थोड़ी सी गहरी है लेकिन समझ आ गई तो इंशाल्लाह मजा आएगा। जब प्रकार को कागज पर टिकाया तो उसके नोक की वजह से निशान पड़ गया ना, ये निशान पहले पड़ा और दायरा बाद में खींचा। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब अल्लाह ने कायनात को बनाया अपनी कुदरत की प्रकार में मशीयत की कलम को फिट करके नबियों की नबुव्वत के दायरे को खींचा। ये आदम का दायरा नबुव्वत,
یہ نوح کا دائرہ نبوت، یہ موسیٰ کا دائرہ نبوت، یہ عیسیٰ کا دائرہ نبوت، یہ یونس کا دائرہ نبوت، یہ یوسف کا دائرہ نبوت، یہ ابراہیم کا دائرہ نبوت، یوں اللہ کی پرکار گھومتی گئی، نبیوں کی نبوت کے دائرے بنتے گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا جو دائرہ پہلے کھنچا وہ آدم کا ہے، لہٰذا وہ پہلے نبی ہیں۔ رب نے کہا نہیں نہیں، میری مشیت کی پرکار اٹھ لینے دو۔ جب رب کی مشیت کی پرکار اٹھی تو اللہ کی ٹکائی ہوئی اس پرکار کے نیچے ایک نقطہ پہلے سے موجود تھا، فرمایا یہ نقطہ نبوت محمد الرسول اللہ ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو محمد کی نبوت موجود تھی، صلی اللہ، آواز سے بولیے صلی اللہ۔ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو نبی کی رسالت ہے، نبی کی آمد کا بنیادی مقصد انسان بن جائے۔ اور اگر کوئی کہے انسان کو انسان بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی ریاضت کرنا پڑتی ہے اور بڑی لمبی چوڑی تقریریں سننا پڑتی ہیں، کوئی ایک لفظ بتائیں کہ جس پہ بندہ عمل کرے اور انسان بن جائے، تو پوری کائنات کے اس مقدس کلام کا خلاصہ اللہ فرماتے ہیں انسان بننا چاہتے ہو تو ایک کام کر لو، دوسروں کے عیب نہ دیکھو، اپنے عیب دیکھو۔ کام بڑا مشکل ہے، چک باکر شاہ والوں کو شاید یہ پسند نہیں آگا میرے خیال ہے جی۔ دوسروں کے عیب نہ دیکھو، کس کے دیکھو؟ اپنے عیبوں کو دیکھو، انسان بن جاؤ گے۔ دیکھیے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا اور یہ شیطان جو بعد میں شیطان بنا، یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے لگ گیا۔ حالانکہ یہ شیطان اصل میں اس کون سی جنس ہے جی؟ آواز سے بولیے، جنات میں سے ہے نا۔ ہمارے بعض بھولے بھالے دوست کہہ دیتے ہیں سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، صرف ایک فرشتے نے نہیں کیا، کہتے ہیں نا جی، سارے فرشتے نے کیا، ایک فرشتے نے نہیں کیا۔ وہ فرشتہ کوئی آپ انسانوں میں تھوڑا ہی تھا، فرشتہ وہ ہوتا ہے لا یاسون اللہ ما امرہم، جو خدا کے امر کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کوئی فرشتہ اللہ کے امر کی نافرمانی، بھائیو تین بڑی مخلوقیں ہیں، تین سمجھ لیجئے، نمبر ایک فرشتے، نمبر دو انسان، نمبر تین جانور۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے عقل رکھی، خواہش نہیں رکھی، جانوروں کے اندر خواہش رکھی، عقل نہیں رکھی، انسان کے اندر خواہش بھی رکھی، عقل بھی رکھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرشتوں کے اندر عقل ہے، خواہش ہے نہیں ہے، جانوروں کے اندر خواہش ہے لیکن عقل ہے۔ جس کے اندر عقل ہو اور خواہش نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے، اور جس کے اندر عقل نہ ہو خواہش ہو وہ جانور ہوتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان انسان کو کھڑا کر دیا، فرمایا انسان سن لے، تیری چھاتی کے اندر خواہش بھی رکھ دوں گا، تیرے دماغ کے اندر جو ہے تیری سر کے اندر دماغ بھی رکھ دوں گا۔ کیا مطلب؟ اگر تو نے اپنی عقل کو دبا لیا تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گا، خواہش کو دبا لیا تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں۔ اگر انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے جبریل سے افضل ہے، اور اگر دیکھنے میں انسان ہو اندر انسانیت نہ ہو شیطان سے بدتر ہے۔ یا اللہ محمد کیوں آ رہے ہیں، قرآن کیوں آ رہا ہے، مکہ کیوں آباد ہو رہا ہے، مدینہ کیوں آباد ہو رہا ہے، صحابہ کے سینوں پر ایمان کیوں چمک رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بتانا چاہتا ہوں میرے محمد اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اتنے رتبے والے، اتنے مقام والے، ایسی محنت کرتے ہیں، بندوں کو اتنا کامیاب کر دیتے ہیں، یہ خواہش کو دبا دیتے ہیں، عقل سے کام لے لیتے ہیں۔ جو خواہش کو دبا لے، عقل سے کام لے لے، وہ صدیق بن جاتا ہے، وہ فاروق بن جاتا ہے، وہ عثمان بن جاتا ہے، وہ علی بن جاتا ہے، وہ ابو ہریرہ بن جاتا ہے، وہ سعد و سعید بن جاتے ہیں، وہ طلحہ و زبیر بن جاتے ہیں، وہ خدیجہ بن جاتی ہے، وہ عائشہ بن جاتی ہے، وہ حفصہ بن جاتی ہے، وہ میمونہ بن جاتی ہے۔ نبی کے پاس آتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، ایمان کی حالت میں محمد کا دیدار کرتے گئے، کائنات کے افضل ترین انسان بنتے گئے۔ یہ محمد کی آمد کا سب سے پہلا مقصد ہے، اور جس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اس نے حضور کو خود ساری عمر گالیاں دیتا رہا، اور
بہت کچھ کرتا رہا، لیکن جب یاروں میں بیٹھے گا تو تبصرہ کیا کرے گا؟ او جی ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا باغ چھین لیا، علی کی خلافت چھین لی، کربلا میں آل رسول کو صحابہ نے قتل کر دیا، آپ اہل بیت کے 2 نمبر ٹھیکیدار کب سے بنے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اور الحمدللہ قرآن پورا کا پورا اہل سنت کے پاس موجود ہے، کہو بے شک الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس قرآن کی ایک ایک منزل، اس کا ایک ایک ورق، اس کا ایک ایک صفحہ، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک جزو، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک شد، اس کی ایک ایک مد، اس کی ایک ایک زبر، اس کی ایک ایک زیر، اس کی ایک ایک جزم نبی کے صحابہ کی عظمت کو نکھار رہی ہے، سنوار رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں دیکھنا میری قدرت کا جلوہ، جو صحابہ کا ہوگا قرآن بھی اسی کو ملے گا، اور جس کا صحابہ پر اعتماد نہیں ہوگا میں رب بھی اس کے سینے میں کبھی قرآن کو جمع نہیں کروں گا۔ یہ سامنے کی بات ہے، دیکھ لیجئے ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر ہاتھ باندھ کے فر قرآن کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کو ماننے والے ہیں جی، صدیق کو ماننے والے، ہمارے حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین، سب کہتے جی رحمت اللہ علیہ۔ یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوں گے حضرت کے دور کے پرانے، جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا تھا نا یا عمرہ کرنے جاتا تھا تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے غار ثور پہ ضرور جانا، کہتے تھے نا جی غار ثور پہ ضرور جانا۔ تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ تاکید کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے تھے تاریخ خدا میں اہل سنت کا اصل ہیڈ کوارٹر غار ثور ہے، جس کا غار ثور سے رابطہ ہے اس کا قرآن سے رابطہ ہے، اور جو غار ثور والا نہیں وہ قرآن والا۔ شکر کرو کہ ہماری غار قرآن میں موجود ہے اور ہمارا قرآن غار میں موجود ہے، لوگوں کی زبانوں پر غار تو ہے، دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی، اصل غار والے ہم ہیں، کہو الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد انسانوں میں انسانیت کو پیدا کرنا، اور میں نے کہا کہ انسانیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دوسروں کے عیبوں کو اپنے عیبوں کو دیکھا جائے۔ اس لیے جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے اور رب کائنات نے لوح قلم کے اوپر سارے فرشتوں کو جمع کیا، ان فرشتوں کے اندر عزازیل بھی تھا جو بعد میں شیطان بنا۔ روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے خدا کو سجدہ نہ کیا ہو، جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اللہ نے لوح قلم پر لکھا تم میں سے ایک ملعون ہے، تم میں سے ایک۔ جب فرشتوں نے پڑھا نا تو سارے پھڑ پھڑا گئے اور سارے پریشان ہو گئے کہ وہ ملعون کہیں میں خود تو نہیں، لیکن شیطان نے کیا کہا؟ وہ ملعون ہو سکتا ہے، کبھی دوسرے فرشتے کو کہتا تو ہو سکتا ہے، کبھی کسی کو کہتا تو ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو خود پریشان ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو دوسروں پر نگاہیں اٹھائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا نتیجہ ہے، آمد کا صدقہ ہے۔ قل بفضل اللہ، میرے محبوب فرما دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جو میں نے سبق پڑھا، اللہ کریم انسان کی روح کی تشخیص کرتے ہیں، بیماری کا علاج کرتے ہیں اور نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن کے اندر اللہ کے 3 اسلوب ہیں، یا تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا فرماتے ہیں یا ایھا الذین کفروا، یا فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ یہاں اللہ کائنات کے سارے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، پارسیوں، بدھ متوں، مسلمانوں، دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، قادیانیوں، آؤ رب کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نصیحت آ چکی۔ لفظ کو سمجھیے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نصیحت ہے۔ ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو باپ بیٹے کو کرتا ہے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو استاد شاگرد کو کرتا ہے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو شوہر اپنی بیوی کو کرتا ہے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو پیر اپنے مرید کو کرتا ہے، ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کرتا ہے۔ لیکن یہاں نصیحت کون کر رہا ہے؟ من ربکم، تمہارا رب نصیحت کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟
پیر کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو آخر انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. باپ کتنا کامل کیوں نہ ہو آخر انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. استاد کتنا کامل کیوں نہ ہو آخر استاد ہے، غلطی ہو سکتی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے کائنات کے لوگوں رب تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہے. رب خود بھی پاک ہے، رب کی نصیحت بھی کمزوری سے پاک ہے. اور جس طرح رب خود عظمت والا ہے، رب کی نصیحت بھی عظمت والی ہے. نصیحت کون سی ہے؟ جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن تمہاری سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ تمہاری سینوں کے اندر پیدا ہونے والے روگ کا علاج ہے. یا الہ العالمین، ایک بیماری ہوتی ہے جسم کی، ایک بیماری ہوتی ہے روح کی. آپ روح کی بیماری کی بات کرتے ہیں، جسم کی بیماری کی بات نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں جس کی روح کو چین ہو جائے، اس کا جسم بیمار بھی ہو تو اس کو چین ہی آتا ہے. اور جس کا جسم سلامت ہو لیکن روح بے چین ہو تو اس کو کبھی نیند. دیکھیے ایک آدمی ہٹا کٹا اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اولاد اس کے سامنے موجود ہے، گھر والے بیوی بچے اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کو کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی، بچوں کے رشتوں کی پریشانی یا کوئی اور مسئلہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی. حالانکہ بظاہر اس کو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کی نیند میں رکاوٹ بنے، لیکن پتہ چلا جب روح بے چین ہو جائے، جب روح کو قرار نہ ملے تو انسان کا جسم بھی بے قرار ہو جاتا ہے. اور جب انسان کی روح کو چین مل جائے تو انسان کا جسم بھی چین پاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن تمہارے لیے کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب رحمت بھی ہے. ہدایت اور رحمت، جو چیز منزل تک پہنچا دے اس کو کہتے ہیں ہدایت، اور منزل تک جاتے ہوئے جو راستے میں انسان کو تسکین ملتی ہے، سفر کا سکون ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں رحمت. اور ساتھ ہی اگلی آیت کے اندر اللہ نے اس بات کو اور کھول دیا، قل میرے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب تمہارے شامل حال ہو جائے، فبذالک فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ. فضل سے مراد ہے اللہ کا قرآن اور رحمت سے مراد ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے بعض بھولے بھالے دوستوں نے یہ فلیفرحوا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں تنقید نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ فرماتے ہیں جب میرا فضل آ جائے اور میری رحمت آ جائے، فضل کہتے ہیں قرآن کو، رحمت کہتے ہیں نبی کے وجود کو، تو فبذالک فلیفرحوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جشن مناؤ اور اتنا ناچو کہ چک باقر شاہ کی سڑکیں ساری ٹوٹ جائیں. یہی مطلب ہے اس کا ہے جی؟ نہیں. فبذالک فلیفرحوا، اتنا جشن مناؤ، اتنی خوشی مناؤ کہ صدیق بن جاؤ، اتنی خوشی مناؤ فاروق بن جاؤ، اتنی خوشی مناؤ عثمان بن جاؤ، اتنی خوشی مناؤ علی بن جاؤ. جو نبی کی محبت تمہیں صدیق بننے پہ آمادہ نہیں کرتی، سمجھ لو تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں. جو نبی کی محبت تمہارے دل کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتی، سمجھ لو کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں. نبی کی محبت ہو اور بندہ شراب پیے، نبی کی محبت ہو اور بندہ بدکاری کرے، نبی کی محبت ہو اور کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے، نبی کی محبت ہو اور بندہ گالی دے، نبی کی محبت ہو اور مومن کا قتل کرے، نبی کی محبت ہو اور اولیاء اللہ کو گالیاں دے، نبی کی محبت ہو اور علماء کرام پر بہتان لگائے، نبی کی محبت ہو اور سودی کاروبار کرے، نبی کی محبت ہو اور قرضہ لے کر پھر واپس نہ کرے، کہو یہ نبی کی محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے. نبی کی محبت وہ ہے جو تمہارے اندر کو دھو دے، اور جب تمہارا اندر دھل جائے فبذالک فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، اب جشن مناؤ. یہ کیا ہے؟ آمد محمد الرسول اللہ کا مقصد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے جب ہمارے ہاں ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت میں ہر قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ محبت میں نہیں ہوتے، محبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. صرف رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، سمت کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے.
کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں نبی کا ادب نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں نبی کا احترام نہ ہو. لیکن بھائیو، احترام کو احترام کے معنی میں لیجئے. احترام کہتے کسے ہیں؟ ادب کہتے کسے ہیں؟ ہم جب نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی اس میں کوئی اختلاف نہیں، نبی نے جو حج کے مناسک بتائے اس میں کوئی اختلاف نہیں، نبی نے جو جہاد کے حکام بتائے اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور نبی کے وجود کے بارے میں جتنی بھی شمائل کے اندر روایتیں ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. نبی کے ہاتھ ایسے تھے، ہتھیلیاں ایسی تھیں، ناخن ایسے تھے، چہرہ مبارک ایسے تھا، ہونٹ مبارک ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھیں، پیشانی ایسی تھی، امامہ ایسا تھا، لباس ایسا تھا، نالین ایسے تھے، بستر ایسے تھا، تلوار ایسی تھی، نیزہ ایسے تھا، برچھا ایسا تھا، بھالا ایسا تھا، سواری ایسی تھی، بیوی ایسی تھی، بیٹیاں ایسی تھیں، صحابہ ایسے تھے، اہل بیت ایسے تھے، منبر ایسے تھا، مکہ ایسے تھا، مدینہ ایسے تھا، ایک ایک چیز محفوظ ہے. لیکن جب نبی کی ولادت کی بات آتی ہے تو روایات بٹ جاتی ہیں، مختلف ہو جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے نبی 8 کو پیدا ہوئے اور کوئی کہتا ہے نبی 12 کو پیدا ہوئے. آپ لڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لڑنے والی بات ہی نہیں، سوچنے والی بات ہے. سب چیز محفوظ ہے، ولادت کی تاریخ محفوظ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سب کچھ محفوظ کیا صحابہ نے، ولادت پر صحابہ نہیں تھے تو تاریخ میں اختلاف پڑ گیا. اللہ بتانا چاہتے ہیں جب صحابہ نہیں تھے اختلاف پڑ گیا، جب صحابہ آئے خدا کا سارا دین سلامت ہو گیا. اور آج ربیع الاول کی اس خوبصورت نورانی تقریب کی برکت سے سارے دوست یہ عزم کر کے جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی سے الجھنا نہیں. وعدہ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کن باتوں پہ الجھتے ہیں؟ حضرت اماں حلیمہ نبی علیہ السلام کو جب لینے گئی تھیں تو اونٹنی پر سوار تھیں کہ گدھی پر سوار تھیں؟ اب 2 روایتیں ملتی ہیں. بعض روایت میں آتا ہے اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جاتی ہوئے میں گدھی پر سوار تھی، آتے ہوئے میں اونٹنی پر سوار تھی. کچھ علماء نے وہ لکھ دیا، کچھ نے یہ لکھ دیا. آپ سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ سواری کون سی تھی، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ سوار کون تھا. بات کو نہیں سمجھے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سواری کون سی تھی، یہ پوچھا جائے گا کہ سوار کون تھا. سوار کو سمجھیے، سواری میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سوار میں کوئی اختلاف نہیں. سوار کا نام کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربیع الاول کا چاند نظر آئے اور ہمارے دل جگمگا اٹھے اور ہم آپے سے باہر ہو جائے اور چند دن خلاف شرع طریقے سے جشن منا کے پھر اپنے گھروں میں بیٹھ جائے. نہیں میرے بھائیوں، یہ آداب محبت نہیں ہے، یہ آداب تعظیم نہیں ہے. آج ہم نے یہ عزم کر کے جانا ہے انشاءاللہ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے سارے ہفتے، ہفتے کے سارے دن، دنوں کے سارے گھنٹے، گھنٹوں کے سارے منٹ اور منٹوں کے سارے سیکنڈ نبی کے ذکر میں گزریں گے، نبی کی محبت میں گزریں گے، نبی کی یاد میں گزریں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم سال کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو میرے مدنی کا استقبال کرتے ہو، اور میں نے کائنات بنانے سے بہت پہلے اپنے نبی کا استقبال شروع کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرت عبد المطلب زمزم کے کنویں کے متولی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، بچہ پیدا ہوا کچھ دنوں کے بعد مر گیا. حضرت عبد المطلب زمزم کے چشمے پہ بیٹھ کے ایک دعا کرتے ہیں. توجہ ہے، دعا کرتے ہیں یا اللہ 2 دعائیں کرتا ہوں. نمبر 1، یہ مقدس پانی قیامت کے دن تک لوگوں کے پینے کے کام آئے، غسل کرنے کے کام نہ آئے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ پانی لوگوں کی سطر پہ لگے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس پانی کے بے ادبی ہو، اس پانی کے بے توقیری ہو. اور یا اللہ میری دوسری دعا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے 10 بچے عطا کر دے اور وہ 10 کے 10 بچے جوان ہو جائے، صحت مند ہو جائے، میں ایک بچہ
بچے کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا. ایک بچے کو تیری راہ میں. دعا کرنے والے کون؟ حضرت عبد المطلب. علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا زمزم کا پانی جب سامنے آ جائے تو کوئی بھی دعا کر لیا کرو پینے سے پہلے. عبد المطلب کی دعا کی برکت سے رب تمہاری ساری حاجتیں زمزم کا پانی پینے سے پہلے پوری کرے گا. یہ زمزم کی برکت نبی کے خاندان کی ہے. یہ کس کی ہے؟ نبی کے خاندان. نبی کے خاندان کی برکت, نبی کے وجود کی برکت سے اللہ کریم نے بیٹے دینا شروع کر دیے. ایک بیٹا, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, 10 بیٹے مکمل ہو گئے, 10 جوان ہو گئے. آپ حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا, اگر اللہ 10 بیٹے دے گا میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. اب قرہ ڈالتے ہیں اور قرے میں جس بچے کا نام نکل آئے گا اس زمانے کی رسم کے مطابق میں اپنے ایک بچے کو ذبح کروں گا. بعض مفسرین نے لکھا 10 مرتبہ اور بعض مفسرین نے لکھا مورخین نے کہ 30 مرتبہ. حضرت عبد المطلب نے قرہ ڈالا اور 30 مرتبہ نام نکلا حضرت عبداللہ کا. آمد محمد کی تیاری ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب 30 مرتبہ قرہ کے اندر عبداللہ کا نام آیا, عبد المطلب نے کہا بیٹے اپنے باپ کی نظر کو پورا کرے گا کہ نہیں؟ عبد المطلب نے کہا ابا جی میں آپ کو وہی جواب دوں گا جو میرے دادا نے دیا تھا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ایک وہ وقت تھا جب ابراہیم ذبح کرنے والے تھے, اسماعیل ذبح ہونے والے تھے اور باپ نے پوچھا تھا بیٹا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو بیٹے نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. والد گرامی, خاندانی لوگ اپنی خو کو نہیں بھولتے, خاندانی لوگ اپنے رنگ کو نہیں بھولتے, خاندانی لوگ اپنی فطرت کو نہیں بھولتے, خاندانی لوگ اپنی عادت کو نہیں بھولتے. جو میرے دادا نے وعدہ کیا تھا میں بھی وعدہ کرتا ہوں, آپ مجھے ذبح کر دیں انشاءاللہ میں اف نہیں کروں گا اور میں اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میرے 6 نام ہیں. کتنے؟ ایک روایت میں 5 اور ایک روایت میں میرے 6 نام ہیں. انا محمد وانا احمد وانا ماحی وانا حاشر وانا عاقب وانا ابن الذبیحتین. میرا ایک نام محمد, میرا دوسرا نام احمد, میرا تیسرا نام حاشر, میرا چوتھا نام عاقب, میرا 5واں نام ماحی, میرا 6واں نام ابن الذبیحتین. میں 2 ذبیحتین کا بیٹا ہوں. میرا باپ عبداللہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور میرا دادا اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. مجھے اپنے باپ اور دادا کی جرت پہ فخر ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے باپ اور دادا کی عظمت پہ فخر ہے. آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے ایک خاتون نے اسمبلی میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے یہ خطاب سنا ہے نا؟ ایک خاتون نے جن کو مخصوص نشستوں پر MLA شپ ملی. مخصوص نشست کا مطلب ہوتا ہے کہ خیراتی, لوگوں نے منتخب نہیں کیا, بس خیراتی مل گئی ان کو. اب جس کو جو چیز خیراتی مل جائے وہ پھر پھولتا تو ہے نا, الٹی سیدھی تو ہکتا ہے نا. جو بندہ محنت کرے گا الیکشن میں, پیسہ لگائے گا, بندے بندی کی محنت کرے گا, اس کے بعد جیت کر اسمبلی میں جائے گا تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا, اس کے دل میں اللہ کی عطا کا ادراک ہوگا. وہ آپ کو اپنا موسن بھی سمجھے گا, رب کو اپنا موسن بھی سمجھے گا. اور جس خاتون خانہ کو خیرات میں MLA شپ مل جائے وہ خدا کی نعمت کی شکر تو نہیں نہ کرے گی. اس نے اسمبلی میں جا کر کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. کیا مطلب؟ جب نبی اس خاندان سے تھے تو ہمیں بھی اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے, ہمیں بھی یہودیوں کو قبول کر لینا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس خاتون کی بات سے آپ کو اتفاق ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس خاتون نے اپنی 10-15 منٹ کی گفتگو میں خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم پوری تعظیم کے ساتھ, پورے اکرام کے ساتھ, پورے ادب کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ نے اسمبلی کے جس فلور پہ کھڑے ہو کر یہ فلسفہ جھاڑا ہے یہ آپ کی نالائقی,
آپ کی کم شعوری اور آپ کی جہالت کی دلیل ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جب نبی آئے تو یہودیوں میں کیا ہوا. جس دن نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ایک بہت بڑا یہودی تاجر مکہ میں آیا ہوا تھا. سویا, جب صبح کو اٹھا یہودیوں کو بلا کے کہتا ہے بتاؤ آج کون سا بچہ پیدا ہوا ہے. لوگوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے, آمنہ کے آنگن میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. بچے روزی پیدا ہوتے ہیں, آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ آپ متعجب کیوں ہیں؟ آپ متجسس کیوں ہیں؟ آپ ٹو کیوں لگاتے ہیں؟ یہودی عالم کہتا ہے خدا کے لیے مجھے ذرا اس بچے کی زیارت کرا دو, اس کو اٹھا کر میرے پاس لے کے آؤ. عبد المطلب کو پیغام دیا گیا, جناب عبد المطلب اللہ نے آپ کو بچہ دیا, ہمارا یہودی عالم فلاں مکان کے اندر رہائش پذیر ہے, آپ کے بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہے, ذرا لائیے اپنا بچہ. ہم لے جاتے ہیں, اپنے یہودی عالم کو دکھاتے ہیں, اس کا تبصرہ سنتے ہیں. عبد المطلب جواب دیتے ہیں نہیں 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 نہیں, وہ یہاں آ کے میرے بچے کا دیدار کر لے, میں وہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میرا محمد کہیں نہیں جائے گا, ساری دنیا کھنچ کھنچ کے میرے محمد کے پاس آئے گی. نعرہ لگانے کے لیے ماشاءاللہ اتنا موٹا تازہ ہونا چاہیے بندے. یہ جو پتلے پتلے بندے نعرہ لگاتے ہیں نا, ایمان تو ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. اب میرے جیسا ماڑا بندہ نعرہ لگایا تو تھک جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس جوان کی صحت میں برکت دے. مزہ ہے نا, جوانی ہو اور پھر دین کے لیے لگے, جوانی ہو اور گناہوں میں لگے, یہ مزہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جوانی ہو, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, نبی کے ذکر کی محفل, صحابہ کی محفل, حضرت اقدس قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کی دیوانوں کی محفل, بڑے خوبصورت نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں. آج یہ عزم کر کے اٹھو, انشاءاللہ اپنی جوانی کو داغدار نہیں کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ اپنی جوانی کو بے داغ رکھیں گے, گناہوں سے, نحوست سے, کبیرہ صغیرہ گناہوں سے اپنی جوانی کو, اپنے دامن کو بچا کر رکھیں گے. چہروں پر سجائیں گے نبی کی الفت کو, نبی کی سنت کو. وعدہ کرتے ہو سارے دو؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے ہر چیز چھوٹ جاتی ہے. دیکھیے میں نے سر پہ ٹوپی لے رکھی ہے, میں نے سنت کے مطابق کرتا پہن رکھا ہے, میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, میری جیب میں شاید تسبیح بھی ہوگی, میرے آگے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, لیکن ابھی 5 منٹ کے بعد اگر میں مر جاؤں, میری روح نکل جائے, آپ مجھے مسجد سے نکال دیں گے, آپ میرا سنت کے مطابق کرتا اتار دیں گے, آپ میری جیب سے تسبیح نکال دیں گے, میرے ہاتھوں سے قرآن یہی رہ جائے گا, لیکن یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گی. جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اس لیے جو دوست جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہیں وہ بھی داڑھی کی الفت کرنے والے ہیں, وہ بھی داڑھی کا ادب کرنے والے ہیں, وہ بھی داڑھی سے محبت کرنے والے. آج عزم کرو انشاءاللہ اپنے خوبصورت چہروں پر نبی کی سنت کو سجائیں گے. سارے دوست وعدہ کرتے ہو؟ عبد المطلب فرمانے لگے, یہودی عالم کہتا ہے کہ میرے پاس بچے کو لے کر آؤ. نہیں نہیں, اس کو یہاں لے کر آؤ. کیوں؟ جب محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں لے کر حرم شریف کے اندر گیا, کعبہ کے اندر گیا, میں نے دھڑام کی آواز سنی, کوئی ہاتف غیبی کہہ رہا تھا اے عبد المطلب ابشر ابشر, تجھ کو بشارت ہو, یہ جو دھڑام کی آواز آ رہی ہے یہ تیرے لال کی آمد پر بتوں کو گرا دیا گیا ہے. بتوں کو, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, رسول تھے, جب بتوں کو توڑنے کے لیے آئے, قرآن موجود ہے, فجعلہم جذاذا الا کبیرہ, نبوت ملی, انہوں نے موقع کا انتظار کیا, بستی کے لوگ شہر سے باہر چلے گئے, انہوں نے کلہاڑا اٹھایا, صنم قدہ کے اندر گھس گئے اور جا کر ایک ایک بت کو توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے جا کر توڑا, محمد نے آ کر توڑا, بتا دیا جو کام خلیل کے جانے سے ہوتا ہے وہ محمد کے آنے سے ہو جاتا ہے. یہ محمد کی آمد کی برکت. اچھا یہ ساتھی ذرا قریب قریب آ جائیں, بھی آگے آگے آ جائیں, کیونکہ کافی دوست جو ہے نا پیچھے تنگ ہو رہے ہیں, آپ ذرا قریب قریب آ جائیں. جزاک اللہ. مل کے بیٹھیں, کوئی گرمی تو ہے نہیں, جتنے مل کے بیٹھیں گے اتنے گرم رہیں گے. جزاک اللہ. آگے آ جائیں. اللہ اکبر, قریب قریب آ جائیں ماشاءاللہ.
جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. بس خاموش ہو جائیں. جزاک اللہ. ذکر نبی کی محفل ہے, یہ ذکر رسول کی محفل ہے. مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, نبی علیہ السلام کے 3 معجزے قیامت کے دن تک جاری رہیں گے. کتنے؟ آواز سے بولیے. 3 معجزے نبی کے قیامت کے دن تک جاری رہیں گے. اگر آپ وہ 3 معجزے یاد رکھیں گے تو میں سناتا ہوں. یاد رکھیں گے؟ نمبر 1, قرآن کی تلاوت قیامت کے دن تک جاری رہے گی. نمبر 2, بیت اللہ شریف کا طواف قیامت کے دن تک جاری رہے گا. نمبر 3, نبی کی محبت کے پرچم کے نیچے یہ امت قیامت کے دن تک جمع رہے گی. جب بھی کوئی بدبخت نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کی جسارت کرے گا, یہ امت اپنے باہمی مسلکی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول بھلا کر ایک پرچم کے نیچے جمع ہو کر پیغمبر کی عظمت کے اوپر اکٹھی ہو کر پیغمبر کے ناموس کے لیے سر بکف ہو جائے گی. آپ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ تلاوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, بیت اللہ کے طواف کے لیے رب کے حضور دعائیں کرتے رہیں گے, اور جب بھی نبی کی عزت کی بات آئے گی دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کے اپنی جانوں کو نبی کی عزت کے لیے وقف کر دیں گے. سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ تو اس خاتون خانہ نے کیا کہا؟ نبی علیہ السلام کون تھے؟ بات آپ کو یاد ہے نا کہاں سے چلی تھی؟ ہم جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی جب تھک جائیں تو پھر انٹرچینج سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں, جب تقریر میں کبھی کبھار زیادہ تھک جائیں تو پھر ادھر ادھر بھی نکل جاتے ہیں, بعد میں پھر روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو بات آپ کو یاد ہے نا کہاں سے بات نکلی تھی؟ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں, یہود سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے اگر آج ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, یہودیت کو اپنے سینے سے لگا لیا, تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے. کاش اللہ تعالیٰ اس خاتون خانہ کو, خاتون خانہ تو خیر وہ نہیں ہے, خاتون ایوان ہے, اللہ اس خاتون ایوان کو خاتون خانہ بنا دے اور وہ نماز پڑھنے کی آج سے نیت کر لیں تو ہر رکعت کے اندر کہیں گی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر نماز کی ہر رکعت میں رب کائنات نے کہا 2 دعائیں مانگو. کون کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم, الہی ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تو نے انعام کن پر کیا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. شہیدوں پر اللہ کا انعام ہے اور نیکوں پر اللہ کا انعام ہے, نبیوں پر اللہ کا انعام ہے, صدیقوں پر اللہ کا انعام ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے پیچھے نہ چلانا جن پر تیرا غضب اترا, یا جو گمراہ ہوئے, گمراہوں سے مراد ہے عیسائی, جن پہ غضب اترا ان سے مراد ہے یہودی. بتائیے رب کا فرمان سچ ہے یا اس خاتون کی بات سچ ہے؟ ہم رب کی بات کو مانیں گے یا خاتون کی بات کو مانیں گے؟ اور دوسری بات کہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. آئیے واقعہ سنیے. یہودی عالم کہتا ہے جو آج بچہ پیدا ہوا مجھے اس کا دیدار کرواؤ, مجھے اس کی زیارت کرواؤ. حضرت عبد المطلب نے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیا, آنگن کے راستے واہ کر دیے. یہودی عالم اپنے تمام یہودی علماء کے ساتھ, مکہ کے باسی یہودیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے گھر جاتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیدائش کو ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں, یہودی عالم نبی کی پیشانی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ان کی پیشانی میں خاتم النبیین کا نور چمک رہا ہے. اور کہتا ہے ذرا مجھے ان کی پشت دکھاؤ, میں اس بچے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں. جب پشت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر ایک چھوٹا سا نشان تھا. جب یہودی نے اس نشان کو دیکھا, روایات میں آتا ہے فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ زمین پہ مار کے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم نبوت یہودیوں سے رخصت ہو گئی. نبوت یہودیوں سے, نبوت بنی اسرائیل سے. او بھائی نبی کی آمد پر تو نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی. آپ کو برطانیہ کے پونڈ لگ چکے ہوں گے نا,
آپ کو امریکہ کے ڈالر لگ چکے ہوں گے نا, آپ کو عالم کفر اور استعماری طاقتوں کی ہڈی اگر لگ چکی ہے تو انشاءاللہ یہ محمد عربی کے سچے غلام, یہ سچے نوجوان, یہ حلالی ماں کے حلالی بیٹے زندگی کے آخری سانسوں تک نبی کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. سارے دوست نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبدالمطلب, بات یاد ہے نا, اپنے بیٹے عبداللہ کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. ذبح کرنے کے لیے جگہ کون سی متعین کی؟ صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ. صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ. ایک ہاتھ میں چھری, رسی, ساتھ عبداللہ, پیچھے 6 بہنیں بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں. والد گرامی, ایک خواہش ہے, ایک درخواست ہے, ایک سوال ہے. آپ 10 اونٹ اور ہمارے بھائی عبداللہ کی قرعہ اندازی دوبارہ کر لیجئے. اگر قرعہ اندازی 10 اونٹوں کے نام نکلے تو 10 اونٹ ذبح کر دیجئے, مگر ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے. خدا کی قسم, عبداللہ جیسا حسین بیٹا, خوبصورت بیٹا, جاہو جلال والا, روب و تمکنت والا, تنتنا اور تمتراک والا پورے عرب کے اندر نہیں ہے. حضرت عبدالمطلب اپنی بچیوں کی فرمائش کو پورا کرتے, 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام پہ قرعہ ڈالا گیا. خدا کی شان کے قرعہ پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام نکلا. پھر 20 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرعہ ڈالا گیا, قرعہ اب بھی عبداللہ کے نام نکلا. پھر 50 اونٹ اور عبداللہ کے نام ڈالا گیا, قرعہ پھر بھی عبداللہ کے نام نکلا. پھر 80 اونٹ اور عبداللہ کے نام ڈالا گیا, قرعہ پھر بھی عبداللہ کے نام نکلا. آخری بار 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام نکلا. حضرت عبدالمطلب نے صفا اور مروہ کے درمیان کھڑے ہو کر 100 اونٹوں کو ذبح کیا. آمد محمد کا استقبال ہو رہا ہے, حضور کی آمد کا استقبال ہو رہا ہے. یہ باتیں بھی یاد رکھا کرو بھائیو. کوئی نعت خان تو یہاں نہیں بیٹھے, یہ نعت خان میرے یار بھی ہیں لیکن یہ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ جتنے میں نعت خانوں سے محبت کرتا ہوں شاید ہی کیوں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف نعتیں یاد نہ کیا کرو, نبی کی ذکر کے پھول بھی یاد کیا کرو. یہ تاریخی باتیں بھی اپنے بچوں کو سنایا کرو. یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیرت کے پھول جمع کر کے ان کے ہار بنا کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالا کرو. یہ پھول دنیا میں بھی کام آئیں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے. اور بھائیو, قیامت کے دن اگر شرمندگی ہو گئی, علامہ اقبال مرحوم نے اپنے فارسی کلام میں کیا خوب کہا, تو غنی ازہر تو عالم من فقیر, روز محشر عذر آئے من پذیر, گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. تو غنی ازہر تو عالم من فقیر, اے اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ اور میں تیرا فقیر بندہ ہوں. روز محشر عذرہا اے من پذیر, اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا دفتر نہ کھولنا, اور اگر تو نے میرے گناہوں کا دفتر کھولا بھی تو کم از کم اتنا احسان کر دینا کہ مجھے میرے نبی کی نگاہوں سے اوجھل کر دینا, تاکہ میں نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. سب سے بڑی شرمندگی قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جائیں. اس لیے بھائیو, آج یہ بھی عزم کر کے جاؤ, انشاءاللہ ہر وہ کام کریں گے جس کو کر کے ہم اپنے نبی کی نگاہوں میں جج جائیں, اپنے نبی کی نگاہوں میں تل جائیں, اپنے نبی کی نگاہوں میں خوبصورت بن جائیں انشاءاللہ. حضرت عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا. نبی علیہ السلام بطور فخر کے فرمایا کرتے تھے, انا ابن الذبحتین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 ذبیحوں کا بیٹا بنایا. میرا دادا اسماعیل بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا, میرا بیٹا میرا باپ عبداللہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا. نہ ذبح دادا ہوا نہ ذبح باپ ہوا, لیکن اللہ نے ان کی عظمت کو قیامت کی صبح تک بلند کر دیا. کائنات کے رب نے کہا, اسماعیل آپ کی شادی قبیلے بنی جرم کی جس لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے, زمزم کے کنویں کے جو ہے منڈیر کے اوپر آپ کا نکاح ہو رہا ہے. میں اس نکاح میں اتنی عظمت رکھوں گا. اس نکاح کے اندر 9000 انبیاء پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کتنے انبیاء پیدا ہوئے؟
9,000 اور سب سے آخر میں کون سے نبی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ کائنات کے رب نے بتا دیا نبوت یہودیت اور بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی، یہ نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی۔ اب قیامت کے دن تک بنی اسماعیل کا نام سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا، سرفراز رہے گا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آل سے مراد یہودی نہیں ہے، آل سے مراد نبی ہیں، آل سے مراد نبی کا خاندان ہے، اور خاندان کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے۔ بات کو سمجھیے، اہل بیت کے لیے صحابی ہونا، جو نبی کے خاندان میں سے تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو، کیا وہ اہل بیت میں ہوگا؟ ابو لہب اہل بیت میں ہے، ابو جہل اہل بیت میں ہے، شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار ہے، کیا یہ اہل بیت میں ہے؟ نہیں۔ اہل بیت میں ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کرنا ضروری ہے، صحابی ہونا ضروری ہے۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں میرا نبی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، نبی کی عظمت کے تو کیا کہنے، اے ایمان والو تم قیامت کی صبح تک نبی پر بھی رحمت کی دعا کرو، نبی کی آل پر بھی رحمت بھیجو۔ آل سے مراد اہل بیت، نبی کا خاندان، نبی کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء، نہ کہ یہودی۔ کہہ دیجئے یہ ہماری خواتین جو اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر دوسروں کی زبان بول رہی ہیں، خدا ان کو ہدایت دے، ہماری زبانوں پر کوئی یہودی کوئی عیسائی نہیں بولے گا انشاءاللہ، جب تک دم میں دم ہے۔ نبی کی سیرت، نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کا رتبہ، نبی کی شان سننے کے لیے، سنانے کے لیے افسانوں کی ضرورت نہیں، کہانیوں کی ضرورت نہیں، ڈھکوسلوں کی ضرورت نہیں، من گھڑت کہانیوں کی ضرورت نہیں۔ خدا کا قرآن سلامت رہے گا، محمد کی سیرت سلامت رہے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین ایتیں ہیں، تین پیغام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کیا عطا کر دی؟ جب یہ سورت نازل ہوئی ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے، قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے میری امت میں تقسیم ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور جس نے ایک بار پی لیا جنت میں اس کو بھوک تو لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی تاثیر ہے کہ جو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پیے گا اس کو جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر کا پانی، یہ کوثر کا چشمہ، یہ کوثر کا تالاب ہم کہاں تلاش کریں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام جس ممبر پہ بیٹھے تھے آپ نے اس ممبر پہ 2 مرتبہ ہاتھ رکھ کے کہا حوض تحت ممبری، حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا۔ کیا فرمایا؟ حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا، اور ساتھ ہی فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے۔ اب آخری باتوں میں ایک اور بات بھی سن لیجئے، جنت میں زندہ جاتے ہیں کہ مردہ؟ آواز سے بولیے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے تو زندہ ہو کے جائیں گے کہ مردہ ہو گئے؟ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر میرا روضہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، تو پتہ چل گیا جو جنت کی زندگی ایمان والوں کو قیامت کے دن ملے گی اس سے کہیں افضل زندگی اللہ نے قبر کے اندر مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، قیمتی چیز کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں آپ کے گھر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب یہ اعلیٰ سے اعلیٰ قالین بچھی ہوئی ہے، فرنیچر پڑا ہوا ہے، پردے لٹک رہے ہیں، بڑے خوبصورت برتن آپ کے گھر میں نظر آ رہے ہیں، گاڑی نظر آ رہی ہے، لیکن سونے چاندی کے جواہرات زیورات یہ نظر نہیں آ رہے، پیسہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب
قیمتی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے قیمتی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے. یہ چیزیں سامنے نہیں رکھی جاتی، تجوریوں میں رکھی جاتی ہیں، الماریوں میں رکھی جاتی ہیں، بینکوں میں رکھی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے نزدیک سونا قیمتی ہے، تم بند جگہ پہ رکھتے ہو، محفوظ جگہ پہ رکھتے ہو. میری نگاہوں میں قیمتی ترین چیز میرے محمد کا وجود ہے. میرے محمد کا وجود تمہیں دو جگہ نظر آئے گا، یا ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کی گود میں نظر آئے گا، یا وفات کے بعد ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نظر آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس روزے کا دیدار کروائے، اللہ ہمیں اس روزے کی زیارت کروائے. 3 آیتیں 3 باتیں. انا اعطیناک الکوثر، پہلی آیت کے اندر انعام مصطفیٰ فصل لربک وانحر، دوسری آیت کے اندر پیغام مصطفیٰ ان شانئک هو الابتر، تیسری آیت کے اندر انجام دشمنان مصطفیٰ. انا اعطیناک الکوثر، نبی کا انعام کرنے والا کون؟ رب کائنات. جس پر ہوا وہ کون؟ نبی کی ذات. بیان کرنے والا کون؟ اللہ کا قرآن. اللہ کا انعام دینا برحق، نبی کا انعام لینا برحق، قرآن کا انعام بتانا برحق، صحابہ کا انعام پڑھنا برحق، ہمارا سب کو ماننا برحق. یہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. آ گیا پیغام مصطفیٰ فصل لربک وانحر، اے میرے محبوب نمازیں پڑھیے، قربانی کیجئے. کیا خیال ہے؟ صرف جشن منانا ہے یا پیغام پر بھی عمل کرنا ہے؟ سارے دوست وعدہ کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرتے ہو؟ گالیاں نہیں دیں گے. اگر کوئی کسی سود کے کام کے اندر ملوث ہے، سودی کام نہیں کرے گا. اگر کسی کا قرضہ ہے، قرض ادا کرنے کا، واپس کرنے کی پوری کوشش کرے گا. بد نظری نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے. یہ کیا ہے؟ فصل لربک وانحر. یا اللہ جس دور میں ہم پیدا ہوئے، جن لوگوں سے ہمیں پالا پڑا، یہ تو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، نبی کی بے توقیری کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان شانئک هو الابتر، قیامت کی صبح تک میری توحید کا جھنڈا بھی سلامت رہے گا، ختم نبوت کا تاج بھی سلامت رہے گا. تم نبی کی عظمت کے نعرے، تم صحابہ کی عظمت کے نعرے، تم اہل بیت کی عظمت کے نعرے لگاتے جاؤ، اپنا ایمان تازہ کرتے جاؤ. خدا جانے یا نبی کا خدا جانے یا نبی کی شان جانے، خدا اپنی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے بھی کافی ہے، اور محمد کے ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے کے لیے بھی کافی ہے انشاءاللہ العزیز. تو سارے دوست عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو پیغام قرآن کی صورت میں ہمیں ملا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ اکبر. یہ آپ کی متعلق ہے جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح مبارک پہلا کس نے پڑھا، اور آپ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، کس شخص نے پڑھایا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. اگر آپ تھک نہیں گئے، بچے خاموش، اگر آپ تھک نہیں گئے تو بتاتا ہوں، بتا دوں. دوسرا وعدہ یہ کریں کہ آپ یاد بھی رکھیں گے. نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ہماری پہلی ماں. اور سارے دوست یہ پیغام لے کر جائیں، نبی کی ساری بیویاں عظمت والی، نبی کی ساری بیویاں شان والی. خدیجہ وہ بھی ہماری ماں، حفصہ وہ بھی ہماری ماں، عائشہ وہ بھی ہماری ماں. میں پنجابی کی مثال دیتا ہوں. یہ لوگ حضرت خدیجہ کا ادب تو کرتے ہیں، حضرت عائشہ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ بھی نبی کی بیوی، یہ بھی نبی کی بیوی، بلکہ عائشہ تو نبی کی وہ بیوی ہے جن کی مدد میں پورا قرآن اللہ نے قرآن کے اندر اتارا ہے. اور رب کا قرآن آج بھی گواہ ہے کہ عائشہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پاک دامن نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ عائشہ صدیق کی بیٹی ہے، اور صدیق لوگوں کو برداشت نہیں ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمسایہ کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اس کے نیچے اپنی بھینس دب کے مر جائے. لوگ کہتے ہیں صدیق کی بیٹی کی غیبت کرنی چاہیے چاہے بندہ خود بے ایمان ہو جائے. لیکن ہم نے بے ایمانوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، ہم نے بے ایمانوں کی طرف توجہ نہیں کرنی. ہم نے یہ توجہ، یہ عزم اور یہ اعلان کرنا ہے نبی بھی شان والے، نبی کی ساری بیویاں بھی، آواز سے بولیے، نبی کی ساری بیویاں بھی. اب اگلی بات کو سن لیجئے. نبی کا پہلا نکاح ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے. نکاح پڑھانے والے کون؟ ابو طالب. کون؟ اب آپ پوچھیں گے کہ نکاح کے اندر انہوں نے پڑھایا کیا؟
تو اس زمانہ کے اندر کچھ باتیں ہوتی تھیں جو میاں اور بیوی ہونے والے رشتے کے درمیان ایک تیسرا آدمی وکیل بن کے وہ بول لیا کرتا تھا. چونکہ ابھی اسلام کا نور چمکا نہیں تھا, نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. ابو طالب نے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, اگرچہ ابو طالب اسلام پہ فوت نہیں ہوئے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو حضرت ابو طالب کہا کریں. کیا کہا کریں؟ کیوں کہ ان کی گود میں نبی پلے ہیں, وہ نبی کے چچا ہیں, ایمان نہیں لائے, ان کا معاملہ خدا کے سپرد, لیکن ہم ان کی بے توقیری نہیں کریں گے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے. اس لیے ہم نے بھی کسی کی بے توقیری نہیں کرنی. ایمان کا یا بخشنے کا معاملہ یہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. اور دوسری بات سمجھ لیجئے, نبی کو اپنے نکاح کے لیے نہ نکاح خواہ کی ضرورت ہوتی ہے, نہ حق مار کی ضرورت ہوتی ہے, نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. نکاح میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 3. نمبر 1 گواہ, نمبر 2 نکاح پڑھانے والا, نمبر 3 حق مار موجود ہو, ایجاب و قبول وہ خود کر لے یا کوئی تیسرا بندہ کروا لے, اور اس کے بعد جو ہے گواہوں کی موجودگی یہ نکاح کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کی ذات ان تینوں چیزوں سے مستثنا ہے. نبی گھر بیٹھے بٹھائے جس خاتون کے بارے میں کہتے میں فلاں خاتون کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں, نبی کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. نبی کے کہنے سے نکاح, یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگلی بات, نبی علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ دیکھیے ہم جنازہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, یہی پڑھتے ہیں نا, وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بات کو سمجھیے, میری طرف توجہ. جب نبی علیہ السلام کی روح مبارک بدن عطر سے نکلی تو صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا. اختلاف کیا تھا کہ نبی کو غسل جب دیا جائے تو لباس مبارک اتارا جائے یا نہ اتارا جائے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا لباس اتارا جائے, بعض نے کہا نہیں اتارنا چاہیے. 2.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. جب اختلاف بڑھا, ٹھنڈی ہوا آئی اور سارے کے سارے صحابہ سو گئے. بیٹھے بٹھائے سارے کے سارے صحابہ. کسی کے باپ فوت ہو جائے میت پہ نیند آتی ہے, کسی کی بیوی فوت ہو جائے میت پہ نیند آتی ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے لیے کنبے چھوڑ دیے, اولاد کو چھوڑ دیا, بیویوں کو بیوہ کرانے کے لیے تیار ہو گئے, نبی کی رحلت مبارک ہو جائے, ان کو بھلا نیند آ سکتی ہے؟ نہیں نہ آ سکتی. نبی کی چارپائی کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہیں, ٹھنڈی ہوا چلی, سارے صحابہ سو گئے. حضرت علی فرماتے ہیں دائیں طرف سب کی گردنیں یوں کو لڑک گئیں, سارے سو گئے. اور ایسے سوئے ایسے پتہ چلتا تھا سارے صحابہ فوت ہو گئے. کچھ دیر کے بعد سارے صحابہ کی آنکھ کھلی تو 2.25 لاکھ صحابہ کی زبان پر ایک ہی بات جاری تھی, نبی کا لباس نہیں اتارنا. نبی کا لباس ہے. اللہ نے غیب کے خزانوں سے صحابہ کی رہنمائی کر دی, غیب کے خزانوں سے صحابہ کی رہنمائی کر دی. لباس نہیں اتارنا, لباس سمیت نبی کو غسل دو. اب ہم جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر, ہمارے مردوں کی مغفرت کر. جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جس کے اندر گناہوں کا شیبہ ہو, اور نبی گناہوں سے پاک ہے, اس لیے نبی کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ دعا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. چنانچہ نبی کا جنازہ نہیں ہوا. ہوا ہے تو کیسے ہوا؟ توجہ, غیر اختلافی بات. ہمارے تمام اہل سنت نے کتب حدیث میں بھی لکھا, اور علامہ محمد بن یعقوب کلینی شیعہ مفسر نے اپنی کتاب اصول کافی کے اندر بھی لکھا. 10 صحابہ حضرت اما عائشہ کے حجرہ میں آتے اور درود شریف پڑھ کے نکل جاتے, یہی نبی کا جنازہ تھا بس. اور نبی کا جنازہ نہیں ہوا, جماعت نہیں ہوئی, صف بندی نہیں ہوئی, امامت نہیں ہوئی.
اللہم اغفر لحینا والی دعا بھی نہیں پڑھی گئی. 10 صحابہ درود پڑھتے گئے. 3 دن تک یہ عمل مکمل ہو گیا. 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ عطر کے اندر جو ہے تدفین کر دی گئی. یہی نبی کا جنازہ تھا. جس طریقے سے امت کا جنازہ ہوتا ہے اس طریقے پر نبی کا جنازہ نہیں ہوا. اور کیا ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے اندر مسجد اقصی میں کون سی نماز پڑھائی اور اس میں کیا پڑھا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی، لیکن 80% علماء مورخین کا فتویٰ ہے کہ مغرب کی نماز تھی، اور 20% علماء کا فتویٰ ہے کہ فجر کی نماز تھی. یہ بات باہر آتا ہے کہ جہری نماز تھی جس میں قرات اونچی کرتے ہیں، وہ فجر کی ہو یا مغرب کی ہو. ہمارے احناف جو ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مقلد علماء ہیں ان کی تحقیق خصوصاً علامہ ابن تیمیہ کی وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز تھی. یہ باہر آتا ہے کہ نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو بھائی سورہ فاتحہ کس پر اتری؟ پچھلے نبیوں پر تو نہیں نہ اتری. تو جب ہمارے نبی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے تو پچھلے نبی چپ تھے کہ پڑھ رہے تھے؟ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ ان کی ہو گئی تو آپ بھی نہ لڑا کرو، چک باکر شاہ والوں کی بھی ہو جائے گی. یہ فتووں کے پیچھے نہ پڑا کرو. یہ لوگ آپ کو لڑاتے ہیں، آپ کہہ دیا کرو بھئی ہم لڑنے والے نہیں ہیں. دو فرقوں سے کبھی نہ لڑا کرو، موٹی موٹی بات کر لیا کرو. اگر کوئی قادیانی کہے نا کہ مرزا قادیانی نبی تھا تو آپ نے پتہ کیا کہنا ہے؟ معراج کی رات مسجد اقصی میں سارے نبی موجود تھے، یہ بتائیے کہ مرزا قادیانی کہاں بیٹھا تھا؟ آسان سا ٹوٹکا ہے نا. یہ باقی دلیل کی باتیں آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں، آپ ٹوٹ کے یاد کیا کریں، ٹھیک ہے نا. بھائی معراج کی رات سارے نبی موجود تھے نا، سارے رسول موجود تھے نا. تو مرزائیوں سے کہی بھی بات یہ ہے کون سی کونے میں کون سی صف میں مرزا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جھگڑے والی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے. تو لا محالہ قادیانی کو 2-4 مرتبہ خارج بھی کرے گا اور کہے گا کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے بڑے ادب سے کہنا ہے جو معراج کی رات محمد کے پیچھے نہیں اور خود کو نبی کہے وہ دجال تو ہے، نبی نہیں ہے. جو خود کو نبی کہتا ہے وہ اپنے آپ کو معراج کی رات محمد کے پیچھے دکھائے. جو وہاں نظر آئے گا وہ نبی ہوگا، اور جو وہاں نظر نہیں آئے گا وہ نبی. اور اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ سورہ فاتحہ آپ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، سورہ فاتحہ تو پڑھنی چاہیے، تو یہ دلیل بحث مباحثہ اس کا یہ دور نہیں ہے. آج کل قوت برداشت کم ہے. جب آپ بحث مباحثہ کرتے ہیں نا تو پہلے دور میں علماء بحث کرتے تھے لیکن ان کا تعلق نہیں ٹوٹتا تھا. آج کل میاں بیوی بحث کرے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی بحث کرے تو سر پھٹ جاتے ہیں، دوست بحث کرے تو گالیوں پہ اتر آتے ہیں. اس لیے آپ نے بحث نہیں کرنی، آپ نے صرف یہ کہنا ہے اہل حدیث بھائی یہ بتاؤ معراج کی رات نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی. جب ان کی ہو گئی تو ہماری بھی ہو جاتی ہے. آپ ہماری ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی فکر کریں بس. اللہ خیر صلاح. کیونکہ تعریف خدا میں اہل سنت جو ہے یہ جھگڑالو جماعت نہیں ہے. ہم جھگڑے والی جماعت ہے، ہم محبت والی جماعت ہے. محبت کو پروان چڑھیں، محبت کو عام کریں، یہی ہمارا مشن ہے. کسی دوست کے دل میں کوئی اور سوال ہو تو پوچھ لیں بس. اگر کسی جلسے پر ملاقات ہوگی پھر ہے. آخری بات، نبی دنیا میں کیوں ہے؟ جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی جی، انسان بنانے کے لیے. تو جاتے ہوئے انسان بنا کے گئے یا نعوذ باللہ ناکام ہو گئے؟ ایران کے ایک سیاستدان نے جن کا نام خمینی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا بشمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ انسان بنانے آئے تھے، بنا کے گئے یا ناکام گئے؟ اگر بنا کے گئے تو انسانوں کے نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، نبی کے صحابہ، نبی کے آل بیت، نبی کی ازواج، نبی کی بنات، یہ سارے انسان تھے کہ نہیں؟ تو جب انسان بنانے والے پر ایمان ہے تو ان کی بنائی ہوئی چیز پر بھی ایمان ہونا چاہیے. ان کے گھڑے ہوئے جو ہے پھولوں اور ان کی بنائی ہوئی تخلیق پر بھی ایمان ہونا چاہیے. صحابہ نبی کی صحبت سے بنے،
صحابہ نبی کی صحبت سے سنورے، صحابہ نبی کی صحبت سے سجے. آج یہ عزم کر کے جاؤ، نبی کو بھی مانیں گے، نبی کے صحابہ کو بھی مانیں گے، نبی کو بھی مانیں گے، نبی کے اہل بیت کو بھی مانیں گے. اور آخری بات جو میں تقریباً ہر جلسے میں کرتا ہوں، سارے دوست وعدہ کرو اللہ اولاد دے، صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو گے. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، شادی شدہ ہاتھ کھڑے کرو، کنوارے نہیں. ہاں آپ ہماری سادگی سے فائدہ بھی اٹھاتے کہ مولوی صاحب بھولے بھالے ہیں جی. اب اتنے بھولے بھالے بھی نہیں ہیں، اس لیے جو شادی شدہ ہے نا وہ وعدہ کرو انشاءاللہ اللہ اولاد دے کا نام کس کے نام پہ رکھو گے؟ اہل بیت کے نام پہ رکھو گے، صحابہ کے نام پہ رکھو گے. ہمارے یہاں چک نورنگ کے اندر حاجی منظور صاحب تھے نا جی جو فوت ہو گئے، صوفی منظور صاحب. صوفی منظور صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے چک نورنگ میں قیام کیا تو ایک دوسری پارٹی کا آدمی آیا اور کہنے لگا قاضی صاحب آپ اہل بیت کو کیوں نہیں مانتے؟ قاضی صاحب نے کہا کوئی مباحثہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی جھڑپ یا بحث نہیں، مختصر سا سوال ہے، جواب دے دو، میرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی مظہر حسین. قاضی صاحب نے فرمایا حسین اہل بیت میں ہے کہ نہیں؟ کہتا جی بالکل ہے. فرمایا یہ نام تو نے رکھا یا میرے باپ نے رکھا؟ جب میرے باپ نے رکھا تو میرا نام ہی بتا رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. اس لیے اپنے ناموں سے روشن کر دو، یہ حقیقت کھول دو، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور اس بات کی توقع نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن انہی کی قیادت میں جنت میں داخل ہوں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پھر پلہ تھام صحابہ کا. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. صدیق عمر ہے سمع بصر، عثمان علی ہے قلب جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ادنا سا اشارہ جس پہ کیا سر اس کے قدم پہ آ کے گرا، کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے. لکھیا تو اردو زبان ہے لیکن کوئی سنسکرت زبان دا لفظ لگ رہا ہے. طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے. 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ خدا نہ خواستہ، بھئی پہلی بات تو یہ ہے طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالا کرو. بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ طلاق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پیسے علماء کی ہیں، جو لفظ رٹنے کی عادت پڑ جائے نا بندہ وہ مذاق میں اپنے گھر بھی کہہ جاتا ہے. مولانا عبدالقادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں میاں والی اپنے ایک مرید کے پاس گیا، جب وہ مرید اندر گیا نا اپنے گھر میں بیوی کو بتانے کے لیے کہ کھانا تیار کر دو، کھانا تیار نہیں ہوا تھا تو اس نے بیٹھے بٹھائے اپنی بیوی کو 20 طلاقیں دے دی. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اس کے گھر مصیبت بن کے آیا، نہ میں آتا نہ جھگڑا ہوتا نہ طلاق ہوتی. جب وہ آیا واپس میری طرف تو اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی. میں نے کہا بندہ خدا تو نے 20 طلاقیں دے دیں اور تیرے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں. تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا پیر صاحب روٹی کھاؤ اے روز دے کم نے جی، روٹی کھاؤ اے استغفر اللہ استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ. بھائی جس گھر کے اندر طلاقیں بڑھ جائیں، اب میاں بیوی اکٹھے رہے ہیں وہ ناجائز اور حرام رہ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی شوہر اپنے بیوی کو بیٹھے بیٹھائے 3 طلاقیں دے دے یا 3 سے زائد کہہ دے، چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس لیے یہ علماء کا مسئلہ ہے. آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے آپ یوں سمجھے کہ طلاق کا لفظ ہے ہی نہیں. محبت کو عام کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہ کرو، بیویوں کے گھر برباد نہ کرو. اگر تم اپنی بیوی کا گھر برباد کرو گے تو تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر میں ہوگی، تمہاری بہن بھی کسی کے گھر میں ہوگی. کسی کا گھر برباد کرو گے تو اپنے گھر بھی اجاڑو گے. طلاقوں سے پناہ مانگا کرو. شرعی طور پر رہنمائی کی ضرورت پڑ جائے تو علماء حق سے فتویٰ لیا کرو.
اب آگے سردیاں آ رہی ہیں نا, میں بندہ ہوں صوفی سا, جھگڑا نہیں کرتا, قاضی صاحب کا مرید ہوں نا, تو قاضی صاحب کے مرید جھگڑا تو کرتے نہیں. اب سردیوں میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اہل حدیث بھائیوں کے پیچھے نماز پڑھ لے کہ نہ پڑھے. میں کہتا ہوں گرمیوں میں پڑھ لیا کرو, سردیوں میں نہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے تو نا, میں محبت کی بات کرتا ہوں. سردیوں میں یہ پہنتے ہیں جرابیں, جرابے کے اوپر کر لیتے ہیں یہ مسا, جرابوں کے اوپر مسا ہوتا نہیں. تو جب جرابوں کے اوپر مسا نہیں ہوگا, امام کی نماز نہیں ہوگی, آپ کی ہو جائے گی. اگر مجبوری ہو جائے تو ان بھائیوں کے پیچھے گرمیوں میں پڑھ لیا کریں, سردیوں میں بالکل نہیں پڑھنی. فتویٰ نہیں لگانا کہ ان کے نہیں ہوتی, کیونکہ ہم فتوے والی بات نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, دوسروں کو رب خود بچائے گا. کہو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ہمارے